الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا من طيبات ما رزقناكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة جسد يغذى بالحرام أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گرامی قدر حضرات علماء اعظام، بزرگوں اور جوانوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایمان و یقین کی دولت کے ساتھ ساتھ ان ایام کی قدر کرنے والے بھی بنائے ہیں جن ایام کی قدر کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر، قولی اور اپنی زبان کے طور پر بھی قیامت تک آنے والی امت کو تلقین فرمائی ہے. میرے ذہن میں اس وقت دو باتیں گردش کر رہی ہیں اور ان دو باتوں کو ہی آپ حضرات کے سامنے مذاکرے کے طور پر بیان کرتا چلوں تاکہ سب سے پہلے میں اور بعد ازاں آپ سبھی حضرات اس کے اوپر عمل پیرا ہوں. اللہ رب العزت نے اس عالم کو اسباب کا عالم بنایا ہے. ویسے ہر چیز اللہ رب العزت کی قدرت سے ہوتی ہے، اللہ کے ارادے سے ہوتی ہے، اللہ کی مشیت اور اس کی چاہت سے ہوتی ہے. میرا اور آپ کا یہ یقین ہے کہ اللہ کے ارادے، اس کی مشیت اور اس کی چاہت کے بغیر سب کچھ چاہتے ہوئے بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے اس عالم کو اسباب کا عالم بنایا ہے، عالم الاسباب بنایا ہے کہ جہاں ہر انسان کو رب تبارک و تعالیٰ نے خود ہی پیدا فرمایا. پیدا فرمانے کے بعد اسے اس بات کا حکم دیا کہ حضرت انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس دنیا میں جو اسباب میں نے مقرر کر رکھے ہیں، جو اسباب میں نے متعین کیے ہیں، یا جس چیز کے جو اسباب میں نے بنائے ہیں، ان اسباب کو اختیار کرنا اور اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے زندگی گزارنا، یہ تیرے ایمان کا تقاضا ہے. عالم اسباب میں انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے، مگر قربان جاؤں اس خالق پر، اس کی خالقیت پر، اس کے کریشن کے اوپر کہ اس نے ہوا کو خریدنا اور ہوا کو حاصل کرنے کے لیے انسان کے ذمہ میں نہیں لگایا. ورنہ ہم جانتے ہیں کورونا کے موقع پر آکسیجن کا ایک نفس اور ایک سانس کتنا قیمتی ہے، وہ حضرت انسان جانتا ہے. اگر یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی عالم اسباب میں انسان کے اوپر ڈال دیتا تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ ایٹماسفیئر جو بنایا جا رہا ہے، جو فضا بنائی جا رہی ہے، جو ہوا ہے جس کو لے کر کے انسان زندگی گزار رہا ہے اور جس کی بنیاد کے اوپر انسان تر و تازہ رہتا ہے، صحت مند رہتا ہے، صحت و عافیت اور تندرستی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، پوری دنیا مل کر کے ایسا ایٹماسفیئر بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتی ہے. یہ اللہ کریم کا ہم پر بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام. اس انعام کا انسان کو اس وقت احساس ہوا جو وقت ہم آپ گزار کر کے آئے. بڑا عجیب مرحلہ تھا.
بڑے بڑے ڈاکٹر اور بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے فلسفر خدا کی اس قدرت کے سامنے فیل ہو گئے، اور واقعی میں ایبسولوٹلی فیل، ہر اعتبار سے فیل۔ انسان کو اس کی اوقات بتا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایک نعمت ہے، ایک سانس، ایک ہوا، ایک بہترین اور صاف ستھری فضا۔ اے انسان، یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم نے دیکھ لیا دنیا بھر کے طبیب، دنیا بھر کا میڈیکل سائنس اپنی تمام تر ریسرچ کو بند کیے ہوئے تھا، صرف ایک ہی چیز کے اوپر ریسرچ اور ایک ہی چیز کے اوپر تحقیق ہو رہی ہے بس، اور وہ یہ کہ اس وبا کو، اس پینڈیمک کو کس طرح سے ختم کیا جائے۔ اس پر ریسرچ کرنے والے اس کی نظر ہو گئے، لیکن اس کی صحیح وہاں تک نہیں پہنچ پائے۔ اللہ نے اپنی قدرت کا کرشمہ کہہ لیجئے اور انسان کے عاجز اور کمزور ہونے کے جو اس کی ایک بساط ہو سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک انسان کو سمجھا دی۔ چاہے اللہ کی ذات پر ایمان لایا ہو وہ بھی سمجھ گیا، اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لاتا ہے وہ بھی سمجھ گیا، ایک خدا کی چوکھٹ پر سر رکھنے والا بھی سمجھتا ہے، اور کئی پتھروں کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے والا بھی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ وہ جن کا صرف نیچر پر ایمان ہے، جو فطرت پر ایمان رکھتے ہیں، خدا کی ذات کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہ بھی آخرکار ان مشرکین کی طرح کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہائے کوئی ہے جو اس وبا کو ختم کر سکے، ہے کوئی جو ایک صاف ستھرا سانس دے کر کے میرے پھیپھڑوں کو اور میرے لنگ کو زندہ کر سکے اور اس کے سرکولیشن کو وہ دوبارہ جاری کر سکے۔ ہے کوئی ایسا کوئی انسان جو دہریے کہلائے جاتے ہیں، ناستک کہلائے جاتے ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے، جو صرف فطرت کو مانتے ہیں، نیچر کو مانتے ہیں، جن کو نیچری کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی ان کی اوقات سمجھائی اور اپنی خدائی سمجھائی۔ بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر، بہت بڑا انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس چیز کے حاصل کرنے کے لیے ہمیں بالکل آزاد چھوڑ دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے میں لے لیا۔ آپ دیکھیں، ہوا، پھر پانی، آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے لیے پانی کا انتظام کر رہا ہے، زمین میں پانی کے خزانے دے دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بس انسان آسمان سے برسنے والے پانی کو اکٹھا کرے اور زمین کے اندر کے خزانے کو اپنی خدا کی دی ہوئی صلاحیت کے مطابق، استعداد کے مطابق وہاں سے نکالے اور پھر اس کا استعمال کرے، بس اتنا سا اس کو مکلف بنایا۔ ان دو چیزوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو آزاد چھوڑ دیا اور کہا میں اس کا انتظام کروں گا۔ دارالاسباب میں زندگی گزارنے کے لیے ہوا کی ضرورت، زندگی گزارنے کے لیے پانی کی ضرورت، اور ایک تیسری چیز ہے زندگی گزارنے کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت انسان اس کے لیے اپنی غذا کا انتظام کرے، اور غذا کا انتظام کرنے کے بہت سارے اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو عطا کیے۔ قرآن نے اس منظر کو بڑے عجیب و غریب، بہت ہی البیلے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت جب حضرت انسان سے مخاطب ہوتا ہے تو اس میں دیکھیں ایک تو پیار جھلکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی بے پناہ شفقتیں چھلکتی ہیں۔ یہ بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے اپنے خالق کو ٹھیک سے سمجھا ہی نہیں ابھی تک، ہمیں اپنے پروردگار کی صحیح معرفت ہی نہیں ہے، صرف اس کی ایک صفت کلام آیا ہے۔ جب ایک قاری، ایک چھوٹا سا قاری، ایک چھوٹا سا بچہ، مکتب میں پڑھنے والا ایک بچہ جب قرآن کو صحیح طور پر پڑھتا ہے، نہ اس کو سمجھ میں آتا ہے نہ سننے والوں کو سمجھ میں آتا ہے، ہائے پروردگار تیرا کیا پوچھنا، تیری صفت کلام کا کیا پوچھنا، وہ جھوم کر کے پڑھ رہا ہے اور ہم جھوم کر کے اس کو سن رہے ہیں۔ یہ خدا کا کلام ہے، ہم نے اس کو جیسا سمجھنا چاہیے ویسا ابھی تک اس کو سمجھا نہیں، اور اس وقت کی اور پہلے کی بھی اور آئندہ کل کی بھی سب سے پہلی، سب سے اہم، سب سے بڑی the first priority، سب سے بڑی پرائیورٹی اگر کسی چیز کو دی جا سکتی ہے، اگر کوئی انسان چین اور سکون کی زندگی گزارنا چاہے، پیسفل لائف جس کو کہتے ہیں، چیل آؤٹ لائف جس کو کہا جا سکتا ہے، اگر وہ زندگی گزارنا چاہے
تو ہم اس مسجد کے ممبر کے پاس بیٹھ کر کے پوری ضمانت کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں اور پوری گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ اپنے خالق کی صرف اسی ایک صفت کو، جس کو صفت کلام کہا جاتا ہے، جس کو کلام مجید کہا جاتا ہے، جس کو کلام حمید، فرقان حمید کہا جاتا ہے، حضرت انسان اگر تو اس کو سمجھ لے اور اس کو سمجھ کر کے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے تو دنیا کے سارے مسائل کا حل اسی ایک کتاب مقدس میں اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ یہی تو چیز ہے۔ آپ دیکھیں مکۃ المکرمہ کی وہ سسکتی، بلکتی، دم توڑتی ہوئی سوسائٹی، معاشرہ اور سماج، جس سماج اور سوسائٹی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی تھی، کیا نہیں تھا وہاں؟ جہالت کے جتنے بھی، کہہ لیجئے کہ جتنی بھی کیٹیگریاں ہو سکتی ہیں، جتنے بھی درجے ہو سکتے ہیں، اس مکی معاشرے اور اس مکی سوسائٹی میں نظر آ رہے تھے۔ آپ ایک عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر کے دیکھیں، ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہالت کا حال تو یہ تھا کہ بہن قرآن پڑھ رہی، اس قرآن پر عمر مار رہے ہیں۔ آپ دیکھیں اس مسئلے کو سمجھیے، یہ میں بات کر رہا ہوں عمر کے اسلام سے پہلے۔ حالات یہاں تک تھے کہ ننگی تلوار لے کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ رہے ہیں اور ارادہ بڑا خطرناک لے کر کے جا رہے ہیں، لیکن وہی قرآن کی چند آیت طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی عمر کے قلب کے اوپر پڑتی ہے، دماغ کے واسطے سے قلب کی گہرائی میں اترتی ہے۔ عمر کا رواں رواں اسلام بن جاتا ہے، عمر کا رواں رواں کلام الہی کا عاشق بن جاتا ہے، عمر کا رواں رواں کلام الہی کا دلدادہ بن جاتا ہے۔ اور پھر کیا پوچھنا دلدادگی کا، کیا پوچھنا کہ صدیق ایک جانب میں کھڑے کھڑے ذرا پست آواز سے تلاوت کرتے ہیں تو عمر بلند آواز سے تلاوت کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے شکایت آتی ہے کہ یا رسول اللہ بہت زور سے تلاوت کرتے ہیں۔ عمر کو مزاحی اس کلام کا احساس آ رہا تھا، اس لیے کہ معلوم ہے کہ اس کلام نے عمر کی زندگی میں وہ انقلاب پیدا کیا تھا، وہ چینجنگ اور وہ تبدیلی پیدا کی تھی، وہ حرکت پیدا کی تھی، وہ تحریک پیدا کی تھی کہ عمر اب وہ عمر نہیں، اب عمر وہ عمر ہے کہ جو کئی ایمپائرزم کا خاتمہ کرنے کے لیے دنیا میں آیا۔ سلطنت رومن ایمپائرزم، ایرانی ایمپائرزم، آپ سمجھے اس بات کو۔ عمر ابن خطاب نے ختم کیا، وجہ کیا تھی؟ یہی کلام الہی، اس کو اتارا اپنے دل پہ، اس کی ریئلٹی کو اتارا، اس کی صداقت، اس کی سچائی کو اتارا، اس کی حقیقت کو اتارا، تو عمر نے اس وقت کے معاشرے کے مسائل کو حل کر کے رکھ دیا۔ مسائل حل ہو گئے، عدل، انصاف، رواداری، ہمدردی، بھائی چارہ، آپس میں محبت، ایک دوسرے کا اکرام، احترام، بڑوں کا اکرام اور احترام، چھوٹوں پر شفقت، کیا معاشرہ بنا کر کے رکھا تھا۔ مدینہ پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک نقشہ تیار کر کے رکھا تھا مدینہ المنورہ کی فلاحی اور کامیاب ریاست کا، عمر نے اس نقشے کو کے اوپر کام کرتے ہوئے اس کو اتنا وسیع بنایا، اتنا وسیع بنایا، اتنا وسیع بنایا کہ کلام الہی لے کر کے پہنچے، اور پہنچے تو ایسے پہنچے کہ ہر ایک کو اسلام کا دیوانہ بنا کر کے رکھ دیا۔ یہ حضرت عمر ابن خطاب، یہ کلام الہی کی تاثیر ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ بات دراصل یہ ہے کہ اس کلام کو جیسا سمجھنا چاہیے ہم ویسا سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، تو مسائل میں الجھتے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ مسائل کا حل ہے۔ ھدی للمتقین بھی اس قرآن کو بیان فرمایا، تبیانا لکل شیء، کون سے درد کی دوا چاہیے وہ بتاؤ، معاشرے کا کون سا مسئلہ ہے جو آپ حل نہیں کر سکتے، قرآن کے ذریعے بتاؤ۔ تبیانا لکل شیء، ہر درد کی دوا ہے قرآن مقدس، ہر درد کی دوا۔ ارے انسان کی روحانی بیماریوں کی دوا بھی قرآن، کتنے زبردست انداز سے قرآن بیان کر رہا ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کتنا پیارا انداز۔ قد افلح، انسان کی روحانی بیماریوں کو ختم کرنے کی قرآن بات کر رہا ہے۔
غیبت، جھوٹ، آپ دیکھیں تو صحیح، حسد، کینہ، عداوت، نفرت، اوروں سے تو چھوڑ دیجئے اپنوں سے نفرت، اوروں کا حسد تو چھوڑ دیجئے اپنے سے حسد ہو رہا ہے، اوروں سے بغض کو چھوڑ دیجئے بھائی بھائی سے بغض رکھتا ہے، اللہ اکبر، بھائی بھائی سے عداوت کر رہا ہے۔ قرآن نے اس مسئلے کا حل فرمایا، قد افلح من تزکا، اے انسان سوسائٹی کا سب سے اچھا انسان تو ہو سکتا ہے ظاہر اعتبار سے، لیکن من تزکا، کامیابی کا راز اس میں ہے کہ تیرے قلب و جگر سے حسد نکل جانا چاہیے، کامیابی کا راز یہ ہے کہ تیرے قلب و جگر سے شرک نکل جانا چاہیے، کامیابی کا راز یہ ہے کہ تیرا دل ایک دم سے صاف ستھرا ہو جانا چاہیے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، لیکن قرآن نے ہماری نفسیات کو آگے بیان فرمایا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم اسی دنیاوی زندگی کو پرائیورٹی دے رہے ہو، تمہاری پرائیورٹی یہی ہے، تمہاری ترجیح یہی ہے، جبکہ قرآن نے کہا ترجیح دینے کے لیے تو یہ ہے قد افلح من تزکا۔ اگر ہم تاجر ہیں تو ہمارے لیے تزکا یہ ہے کہ تجارت کے اصول سیکھیں، اصول تجارت سیکھو۔ مدینہ پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تجارت کی منڈیاں خود تجارت کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان کو غذا حاصل کرنے کا مکلف بنایا، اور غذا حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کرنے کو حلال قرار دیا، اور اس تجارت کے اصول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائے، اور سمجھائے تو کیسے سمجھائے؟ رہتی دنیا تک کا تاجر اگر اس اصول کے اوپر عمل کرتا ہے تو اپنی تجارت میں اربوں کھربوں روپے ہی نہیں بلکہ ڈالر کے اوپر وہ ترقی کرتا چلا جائے گا، اور اسلام میں یہ چیز ہرگز معیوب نہیں ہے، بالکل معیوب نہیں ہے۔ عجیب بات ہے کہ ایک آدمی اگر دینداری میں لگا ہوا ہے اور وہ کچھ تجارتی اور ٹریڈنگ کے کام میں لگ جاتا ہے تو یہ چیز غلط سمجھی جاتی ہے، اور کوئی آدمی اگر تجارت میں ترقی کر رہا ہے تو اسلام کا حوالہ دے کر کے، اسلام کی تعلیمات کا حوالہ دے کر کے اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ تو دنیا ہی کے اندر لگا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام اور اسلامی اصول اور اسلام کے ٹریڈنگ کے سلسلے کے اور تجارت اور بزنس کے سلسلے کا اسلام نے جو ایک گراؤنڈ تیار کیا ہے اس سے میری اور آپ کی صحیح واقفیت نہیں ہے اس بنیاد پر۔ سمجھے اس مسئلے کو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ ان صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے the one of the rich person، مالدار صحابہ میں۔ آپ کہیں گے کہ ابتدا میں مالدار ہوں گے، اسلام قبول کیا، پھر جو ہے اس کے بعد انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے اسلام کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی تجارت کو باقی رکھا۔ حال یہ تھا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحریک چلائی تھی غلاموں کو آزاد کرنے کی۔ اس کے بڑے فضائل آپ علیہ السلام نے بیان فرمائے، چونکہ اس زمانے میں غلام ایک بڑی قیمت رکھتا تھا، ہزاروں میں جو فروخت ہوتا تھا، ایک غلام کی بڑی قیمت تھی، ہزاروں میں فروخت ہو رہا تھا۔ پھر غلامی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو لے کر کے آئے تھے اس دنیا میں کہ آپ کی آمد اور آپ کی بعثت کے مقاصد میں سے آپ علیہ السلام کو اس دنیا کا سب سے آخری انتم پیغمبر اور نبی آخر الزمان اور خاتم النبیین بنا کر کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، بھیجا۔ ان کے بہت سارے ایمز تھے، بہت سارے مقاصد تھے، بہت سارے گول تھے، بہت سارے ٹارگیٹ تھے۔ ان مقاصد اور ان گول میں سے ایک اہم گول یہ تھا کہ حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزاد پیدا فرمایا ہے، لہذا اس روئے زمین پر بسنے والا ایک فرد بھی غلام نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے غلامی کی زنجیروں کو ختم کرنے کا سب سے پہلا قدم اگر کسی نے اٹھایا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا۔ آزادی کا صحیح ڈیفینیشن
آزادی کی صحیح اصطلاح، آزادی کیا چیز ہے، آزادی کی حقیقت کیا ہے، آزادی کا مطلب کیا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے یہ بات حضرت انسان کو سمجھائی۔ خیر، ایک موومنٹ چلائی تھی آپ علیہ السلام نے غلاموں کو آزاد کرنے کی، تحریک غلام، آزادی غلاموں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے انسان تھے، پہلے صحابی رسول ہے جنہوں نے سب سے پہلے آپ علیہ السلام کی اس موومنٹ اور اس تحریک کا حصہ بنتے ہوئے پہلے نمبر کے اوپر 30 غلاموں کو اپنے مال کے ذریعے آزاد کروایا تھا۔ ان کی مالداری کے بارے میں، ان کی تجارت سے ہی انہوں نے یہ سب کچھ حاصل کیا تھا۔ ایک جانب میں اسلام ہے، اسلام کی تعلیمات ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سٹائل ہے، آپ کا طرز زندگی ہے، آپ علیہ السلام کے زندگی گزارنے کے اصول ہیں، اس کو ہم سیرت کہتے ہیں، آپ علیہ السلام کی سنتیں ہیں۔ یہ سب چیزوں پر عمل کرتے ہوئے عبد الرحمن بن عوف کی تجارت کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، یہاں تک کہ جب دنیا سے رخصت ہو کر کے جا رہے ہیں تو ازواج مطہرات سے محبت اور ان کی خدمت کرنے کا اتنا زبردست عبد الرحمن ابن عوف جذبہ رکھتے تھے کہ وصیت کی تھی اپنے قیمتی باغ کی کہ میرے مرنے کے بعد یہ باغ صرف اور صرف ازواج مطہرات کے لیے ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام کی پاکیزہ بیویاں اور میری اور آپ کی مائیں جن کو امہات المومنین کہا جاتا ہے، ان کے لیے یہ باغ ہوگا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد، ان کے انتقال کے بعد جب اس باغ کو فروخت کیا گیا تو 4 لاکھ درہموں کے ذریعے فروخت ہوا۔ یہ سب کیا تھا؟ تجارت کے اصولوں کے ساتھ تجارت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مال عطا فرمایا، اتنا مال عطا فرمایا، اور ساتھ ساتھ میں پھر سخاوت اور لمبا ہاتھ عطا فرمایا۔ بہت سخاوت کرتے تھے، بہت سخاوت کرتے تھے۔ لکھا ہے اسد الغابہ میں ایک روایت لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مال عطا فرمایا تھا کہ سونے کی بڑی بڑی اینٹیں تھیں ان کے پاس، اینٹیں، اور حال یہ تھا کہ ان اینٹوں کو توڑنے کے لیے کلہاڑے کا استعمال کیا گیا جب تقسیم کرنے کی بات آئی تو۔ اور پھر اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ اتنی موٹی اور اتنی مضبوط اینٹیں تھی سونے کی کہ اس کو توڑنے کے لیے جن ہاتھوں کا، یعنی کلہاڑے کو استعمال کرنے کے لیے جن ہاتھوں کا استعمال کیا گیا تھا، توڑتے توڑتے ان ہاتھوں کے اوپر آبلے اور چھالے پڑ گئے۔ عبد الرحمن بن عوف کی بات کر رہے ہیں، آپ سمجھو اس مسئلے کو۔ بہرحال لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ایسا کیسے ہوا، کیوں ہوا؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کے اصولوں کے اوپر تجارت کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے تحاشا مال عطا فرمایا، بے تحاشا مال عطا فرمایا۔ ایک تاجر کیا ہوا کرتا ہے؟ ایک تاجر کا سب سے پہلی صفت ایک تاجر کی یہ ہونی چاہیے جناب کہ اس کا یقین ہو اس بات کے اوپر کہ رزاق اللہ کی ذات ہے۔ رزق میں تو محنت کرتا ہوں لیکن رزق آئے گا کہاں سے؟ اللہ کے پاس سے آئے گا، دکان سے نہیں ملے گا۔ یہ اس کا سب سے پہلا یقین ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو سمجھایا تھا۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے تجارت کی۔ آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام درزی تھے، کپڑے سیتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ کان زکریا نجارا، حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے اور امام الانبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر بکریاں مزدوری پر چڑھایا کرتے تھے، اجیر بن کر کے، مزدور بن کر کے قوم کی بکریاں چڑھاتے تھے۔ اور امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں بھی چڑھاتے تھے۔ اور خدیجۃ الکبریٰ اور قوم کے دیگر افراد کی تجارت کے لیے اس وقت کے ملک شام، آج جن کو سیریا کہا جاتا ہے، وہاں کا یہ ٹریڈیشنل ہب کہا جاتا تھا، بہت بڑا بزنس ہب جس کو کہا جاتا تھا، بہت بڑی تجارتی منڈی کہی جاتی تھی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کرتے تھے۔
لیکن سب سے پہلی صفت یہی سمجھایا تھا، خود بھی یہ یقین تھا اور اپنے صحابہ کو بھی یقین سمجھایا، تابعین کو یقین سمجھایا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ بات سمجھائی، ایک تاجر اپنی تجارت پر اعتماد مت کرنا، اپنی دکان پر اعتماد مت کرنا، اپنے کارخانے اور اپنی فیکٹری کے اوپر اعتماد مت کرنا، بلکہ اعتماد اگر ہو تو اس بات کے اوپر ہو کہ رزق دینے والی ذات اگر کوئی ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ اس بات کو قرآن نے بیان فرمایا، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یقیناً اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اس لیے وہ رزق دینے والا ہے کہ ذو القوۃ المتین، بڑی زبردست طاقت والا ہے، جو بڑا طاقتور ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ جس کو جتنا دینا چاہے دے سکتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ تو میں بات کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کا انتظام خود فرما دیا، پانی کا انتظام فرما دیا، اور غذا کے باب میں حضرت انسان سے کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ رزق ہم نے تم کو دیا ہے اس کو تم کھاؤ، یعنی کہ کھانے کے لیے تم تجارت کرو، کھانے کے لیے تم کاروبار کرو، مزدوری کرو، اس بنیاد کے اوپر کہ بھکاری بن کر کے زندگی گزارنا انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ میں نے غور کیا کہ عبد الرحمن بن عوف اتنے مالدار ہیں، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہے، میرا حواری زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سبحان اللہ، زبیر تیرے تو کیا مزے ہیں، رسول اللہ ایک سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، میرا حواری، میرا معین، میرا مددگار، میرے ساتھ ساتھ رہنے والا۔ اللہ اکبر۔ زبیر کے بارے میں لکھا ہے، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف سٹائل جن حضرات نے جمع کی، اکٹھی کی ہے، لکھا ہے مدینہ المنورہ میں 11 عالیشان مکان حضرت زبیر ابن عوام نے بنائے تھے۔ ایک بات میں ایک نکتہ سمجھانے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ پھر آخری جو روایت پڑھی تھی، روایت پڑھ کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ حضرت زبیر ابن عوام نے 11 مدینہ المنورہ میں عالیشان مکان بنائے تھے، بصرہ میں 2 مکان بنائے تھے، اور مصر اور کوفہ میں کئی کوٹھیاں بنائی تھی زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ان کے بایو ڈیٹا بھی یہ بات ہے لکھی ہے، علماء بیٹھے یہاں پر الحمدللہ، بہت غور کیا۔ ایک تو یہ ہے زبیر ابن عوام ہے۔ اچھا، سید المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علماء یہاں پر بیٹھے ہوئے، ان کے بارے میں زیادہ تر جو معلومات ہمارے پاس ہیں وہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ فقر و احتیاج کی ایک مثال تھی۔ سمجھے اس مسئلے کو؟ صفہ پر بیٹھ کر کے، چبوترے پر بیٹھ کر کے، جب صحابہ وہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے علم حاصل کرتے تھے، قرآن سیکھتے تھے، قرآن سنتے تھے، نبی پاک علیہ السلام ان کے سامنے قرآن کی وضاحت بیان فرماتے تھے، اس کی کومنٹری نبی پاک علیہ السلام دیتے تھے، یہ اسی در کے اوپر پڑے رہتے تھے۔ ابو ہریرہ کا حال تو یہ تھا جناب کہ فرماتے کئی دن تک کے فاقے پڑھتے تھے، اور ان فاقوں کی بنیاد کے اوپر ابو ہریرہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، اور بے ہوشی کے عالم میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو مرگی کی بیماری لاحق ہو گئی ہے، اور لوگ ان کی گردن کے اوپر پاؤں رکھ کر کے گزر جاتے تھے۔ ایک فقرہ کی زندگی ابو ہریرہ کی یہ ہے، لیکن ایک حال یہ آیا، ایک حال نبی پاک علیہ السلام کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس فقرہ کی زندگی کے اوپر کیا ملا ابو ہریرہ کو؟ سید المحدثین کا لقب ملا، محدثوں کے سب سے بڑے سردار، سب سے بڑے، 5000 حدیثوں کا حافظ، 5000 سے زائد حدیثیں امت تک بڑی امانت کے ساتھ پہنچائی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ مدارس اسلامیہ میں پڑھنے والے طلبہ روکھی سوکھی کھاتے ہیں تو بڑے بڑے عالم بنتے ہیں، اور جب بڑے بڑے عالم بنتے ہیں اور ایک زمانہ گزر جاتا ہے تو پھر ابو ہریرہ کے بھی کیا پوچھنے، مدینہ المنورہ کے مالدار تاجروں میں ابو ہریرہ کا نام بھی آنا شروع ہو گیا۔ ایک حال تو یہ تھا کہ کھانے کے پھاپے پڑ رہے، بلکہ خود ان کا بیان ہے کہ ہم انتظار کرتے تھے کہ کہیں سے کھجور کا کوئی گچھا آ جائے اور ہم 1-2 کھجور ہم کو کھانے کی مل جائے، اس انتظار میں بیٹھا کرتے تھے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اعلان فرماتے تھے کہ ہے کسی کے پاس مال کہ صفہ پر بیٹھنے والے، علم حاصل کرنے والے، قرآن پڑھنے والے طالبوں کو کچھ مل جائے؟ چنانچہ کچھ لوگ آتے تھے جن کے پاس روکی سوکی بچی ہوئی ہوتی تھی، لا کر کے ان کی خدمت میں پیش کر دے. لیکن ایک وقت ایسا آیا ابو ہریرہ کا کہ وہ بھی مالدار صحابہ کے اندر شامل ہو گئے اور ان کی بھی تجارت چلی. عثمان ابن عفان کا نام ہی غنی اس لیے پڑا، غنی کے معنی مالدار. عثمان ابن عفان کا تو نام ہی اس لیے پڑا. معلوم ہے آپ کو غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر کیا ہوا تھا؟ 40,000 کے لشکر کے بارے میں 30,000 کا لشکر تو سوار تھا اور 10,000 پیادہ تھے. یا اس کے برعکس حضرت عثمان ابن عفان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا چندے کا اس لشکر کو تیار کرنا ہے، تو عثمان ابن عفان نے عرض کیا یا رسول اللہ اس پورے میں سے 1/3 ایک تہائی لشکر کا انتظام عثمان ابن عفان کرے. یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے. مزید اس کے اوپر 1,000 دینار بھی دیے تھے، کچھ سواریاں اور کچھ اونٹ بھی دیے تھے. 100 کے قریب گھوڑے اور اونٹ ملا کر کے حضرت عثمان ابن عفان نے. میں ایک لمبی چوڑی فہرست آپ کے سامنے صحابہ، مالدار صحابہ کی بیان کروں. ایک جانب میں یہ بات اللہ کے رسول جو نقطے کی بات میں بیان کرنا چاہتا تھا، نقطہ تو کیا کہیے میری نظر میں نقطہ ہے. آپ حضرات تو ماشاءاللہ بڑے سمجھدار اور ذہین فطین لوگ ہیں. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا. عجیب بات ہے، قریب ہے یا قریب تھا یا ہو سکتا ہے کہ ان یکون الفقر کفرا، کہ فقر محتاجگی اور فقیری انسان کو کہاں تک پہنچا دے؟ کفر تک پہنچا دے. علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے نیچے اپنی تفسیر کے اندر بعض علماء کے اسلاف کے اقوال نقل فرمائے ہیں. وہاں ایک بہت بڑا عجیب نقل فرمایا، لکھا کہ مال مومن کا ہتھیار ہے. بڑی عجیب بات ہے جو میں نے پہلی مرتبہ پڑھی. مفسر ہے علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ. جیسے ہم نے یہ تو پڑھا کہ وضو مومن کا ہتھیار ہے، روزہ مومن کے لیے ڈھال ہے، ہتھیار ہے. یہ چیز تو ہم نے پڑھی، لیکن جب میں نے یہ بات پڑھی کئی وقت پہلے تو میں چونک گیا کہ مال یہ مومن کا ہتھیار ہے. اور سوچا اس کے اوپر، پھر جب یہ روایت کے ساتھ ملا کر کے دیکھا تو اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مال مومن کا ہتھیار اس لیے ہے کہ علامہ زمخشری پھر آگے فرماتے ہیں کہ ہم اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں کہ اس دور کے اندر انسان صرف اور صرف چند کوڑیوں کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کر لے گا، چند کوڑیوں کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کرے گا. نبی کی رسالت کا منکر ہو جائے گا، کسی اور رسول کو ماننا شروع کر دے گا، خدا کی کتاب کا انکار کرے گا، نبی پاک علیہ السلام کے پاکیزہ طریقے کو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کا وہ انکار کرے گا اور ریجیکٹ کرے گا، نعوذ باللہ من ذالک. اور اس کی وجہ صرف ایک ہوگی اور وہ یہ کہ اس کے پاس مال نہیں اور کوئی مال دینے والا آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی بنیاد پر کہ کاد الفقر ان یکون کفرا. یہ فقر تو انسان کو کہاں تک لے جاتا ہے؟ کفر تک لے جاتا ہے. اس لیے ایک بڑی تعداد حضرات صحابہ کرام کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، اسلاف امت کی، ائمہ اربعہ میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کان رئیسا، بہت بڑے رئیس اور تاجر جن کو کہا جاتا ہے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی غذا کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حضرت انسان سے کہا کہ تجارت کرو. آخری بات وَكَانَ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ داود يَعْمَلُ يَأْكُلُ بِعَمَلِ يَدِهِ. اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کا کھاتے تھے. اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے انسان کو محنت کرنی چاہیے، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، انسان کو دوسروں کی جیب کے اوپر نظر نہیں رکھنی چاہیے. اپنے سے جو ہو سکتا ہے، اگر جانور چرانے کی نوبت آوے تو جانور چرا کر کے اپنی روزی روٹی کو حاصل کرے، لیکن کسی انسان کے سامنے دست سوال دراز نہ کرے. روایتوں میں یہاں تک آتا ہے ایک مرتبہ ہاتھ کھول دیا جاتا ہے، ضرورت پوری کرنے والا بھی مل جاتا ہے، مگر پھر یہ ہاتھ واپس نہیں آتا ہے، پھر بار بار انسان پھیلاتا ہے. زندگی بھر پھر انسان اللہ نئی نئی ضرورتیں پیدا کرتا ہے اس کی.
फिर नई नई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों के सामने हजरत इंसान हाथ फैलाता है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हजरत इंसान को चाहिए कि अपने हाथ की कमाई करे, मगर उसके लिए उसूल है, वक्त इसकी इजाज़त नहीं देता। आज अरफा की रात भी है। मैंने जो आखिरी रिवायत पढ़ी थी इसी पर 2 मिनट के लिए बस बात को ख़त्म करता हूँ। 20-25 मिनट मुझे कहा था, आधा घंटे के ऊपर हो रहा है शायद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आपने फरमाया खैरुद दुआ। एक तो हम रमजान में दुआ करते हैं और भी बहुत सारे, आज जुमा का दिन था, जुमा का पूरा दिन और ख़ास तौर पर क़ुबैल मगरिब, मगरिब से पहले पहले इमाम साहब के खुतबे के मौके पर दुआएं कबूल होती हैं। लेकिन खुसूसियत के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात बयान फरमाई कि खैरुद दुआ दुआ यौम अरफा, बेहतरीन दुआ जो अल्लाह की बारगाह में अपनी कबूलियत का मकाम पा लेती है, जिस दुआ को अल्लाह तबारक व तआला शर्फ़े कबूलियत बख्शते हैं। देखा होगा आपने अरफात के मैदान में हुज्जाज धाड़े मार मार करके रोते हैं। आज का दिन था, आज अरफात का दिन था, हुज्जाज वहां पर पहुंचे हुए हैं, लोगों की सिसकियां बन जाती, इतना रोते हैं लोग अपने गुनाहों के ऊपर, खुदा की रहमत की तलब के ऊपर। वजह क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मकाम के ऊपर दुआएं फरमाई थी और हजरत सहाबा ने उन दुआओं के ऊपर आमीन कहा था। और इसी के बारे में आपने फरमाया खैरुद दुआ, सबसे बेहतरीन दुआ, यानी कि रब तबारक व तआला की बारगाह में कबूल की जाए ऐसी दुआ अगर कोई दुआ है तो यौम अरफा की दुआ है। आज से अरफा के रात है और आइंदा कल अरफा का दिन है। 2 अमल मैं आपको बताकर जा रहा हूँ। एक तो अरफा का रोज़ा है जो हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ज़मानत मिली है। अगर कोई कामकाज नहीं है और हम रख सकते हैं तो अरफा के दिन का रोज़ा रखें, और ये नहीं कर सकते तो कम से कम 2 मिनट के लिए हाथ उठा करके दुआ तो कर सकते हैं, दुआ तो कर सकते हैं। और उसके लिए मस्जिद में आने की भी ज़रूरत नहीं है, चलते चलते भी इंसान दुआ करे, मंडी पर बैठ करके भी इंसान दुआ करे, सवारी पर बैठ करके दुआ करे, चारपाई के ऊपर लेटे लेटे दुआ करे। और दुआ मुख्ल इबादत, इबादत का मकसद दुआ है। हर चीज के बाद फिर क्या हमारा हाल ये है कि नमाज पढ़ते उठकर चले जाते हैं। हालांकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के दरबार में एक अच्छा अमल पेश किया, अब तो वक्त था उसके पास कुछ मांगने का और हम उठकर चले जाते हैं। यही तो वक्त होता है अल्लाह के पास मांगने का। तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला से हम हर भलाई को मांगेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है, आखिरत के एतबार से भी और दुनिया के एतबार से भी। फिर आप जानते हैं कि हम किन हालात से गुजर रहे हैं, उन हालात की बेहतरी के लिए हम दुआ के कितने मोहताज हैं, कितने ज़रूरतमंद हैं। अल्लाह ने गोल्डन चांस दिया है मुझे और आपको कि आज हम जिंदा हैं। पता नहीं आइंदा कल ये दिन हमको मिले कि न मिले, ये घड़ियां हमको मिले कि न मिले, कौन जानता है? कोई नहीं जानता। इसलिए खुदारा आंख बंद होने से पहले पहले अपनी जरूरत को खुदा से मांग लीजिए। ईमान को मांगिए, अमाल को मांगिए, अरे माल मांगिए, इज्जत मांगिए, एहतराम मांगिए, इकराम मांगिए, हर वो चीज मांगिए जिस चीज की मुझे और आपको जरूरत है, और जिस चीज की मुझे और आपको आरज़ू है वो तमाम जायज चीजों को मांगे। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको कहीं सुनी बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। परवरदिगार, हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, यकीनन बहुत बड़े पापी है और बहुत बड़े मुजरिम हैं। ये अल्लाह, हमसे बड़ा पापी कोई नहीं, हमसे बड़ा मुजरिम कोई नहीं। एक करीम परवरदिगार, लेकिन तुझसे बड़ा गफ्फार भी कोई नहीं, तुझसे बड़ा बख्शने वाला भी कोई नहीं। ये अल्लाह, तेरी रहमत, तेरी मगफिरत और तेरी बख्शिश के समंदर के मुकाबले में हमारे गुनाह की हैसियत पे एक कतरे की भी नहीं है। परवरदिगार, हमको माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे, बख्शिश के फैसले फरमा दे। ये अल्लाह, अगर तू माफ नहीं करेगा तो फिर कौन माफ करेगा? तेरे दर पर आकर के अपनी माफी नहीं मांगेंगे तो फिर किस दर पर जाएंगे? दुनिया के दर दर की ठोकरें खाकर के परवरदिगार एक तेरे दर के ऊपर आए हैं, इस उम्मीद पर आकर के दामन पसारे हैं कि अल्लाह तू माफ करता है, तू माफी मांगने वालों को माफ करता है, बल्कि तुझे माफी मांगने वाले तो बहुत पसंद हैं। परवरदिगार, एक एक गुनाह की माफी मांगते हैं, एक एक गुनाह से अल्लाह आज सच्ची पक्की तौबा करते हैं।
बड़ी मुबारक रात है परवरदिगार। और ये अल्लाह उस दिन की रात है जिस दिन की दुआएं तू कबूल करता है परवरदिगार, और उस रात से पहले की रात है जिस रात में तू दुआएं कबूल फरमाता है, यौमुल जायज़ा की रात से पहले की रात। ए परवरदिगार, बड़ी अजीम मुनासबतें इस रात को तूने अता फरमाई है। ए अल्लाह, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, ए अल्लाह तुझे तेरी शान रहीमी का वास्ता, तुझे तेरी शान गफ्फारियत का वास्ता, तुझे तेरी शान सत्तारियत का वास्ता। हम पर सत्तारी फरमा दे, हमारी गफ्फारी फरमा दे, हम पर रहम फरमा दे, हम पर करम फरमा दे। ए अल्लाह, उम्मत के हाल पर रहम फरमा, उम्मत के हाल पर रहम फरमा। उम्मत है अल्लाह बहुत ही जबरदस्त कशमकश का शिकार है। ये अल्लाह दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ से मार खा रही है परवरदिगार। इस डूबती हुई नैया का सच्चा खेवनहार तू ही है परवरदिगार। तू हमको संभाला दे दीजिए, हमको संभाला दे दीजिए। तेरे खजाने में कोई कमी नहीं है परवरदिगार, तेरे खजाने में कोई कमी नहीं है परवरदिगार। हम चाहे कितने ही गंदे हैं परवरदिगार, आखिर तेरे ही तो बंदे हैं, तेरा नाम लेने वाले हैं। ए अल्लाह, तेरे नाम लेने वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं, पता नहीं इसमें कुछ दिल जले भी हैं। ये अल्लाह, तेरी मारिफत लिए हुए भी हैं, वो लोग भी हैं जिनकी एक ये अल्लाह तेरे अर्श को झंझोड़ कर रख देती है। ये अल्लाह, इनका तुझे वास्ता दे करके हम तुझसे वो सब कुछ मांगते हैं जिसकी हमें जरूरत है। हम दुनिया भी मांगते हैं, आखिरत भी मांगते हैं, खातिमा बिल खैर मांगते हैं, अपने लिए मांगते हैं, अपनी औलाद के लिए मांगते हैं, अपने माँ बाप के लिए मांगते हैं, अपने अजीज व अकारिब के लिए मांगते हैं। ये अल्लाह, हमारे रफीक और हमारे मोहसिन मुफ्ती फैजुल वहीद साहब आज वो हमारे दरमियान में नहीं रहे हैं परवरदिगार। हमसे उनकी बड़ी मुलाकातें थी और बहुत मुनासबतें भी थी, और परवरदिगार कुछ मुलाकातों में ही ये अल्लाह एक दूसरे को वारफ्तगी के साथ मिलते थे, बड़ी अकीदत व मोहब्बत के साथ मिलते थे। आज बहुत याद आ रहे हैं परवरदिगार, उनकी करवट करवट मग़फ़िरत फरमा, उनको करवट करवट चैन और सुकून नसीब फरमा। ये अल्लाह, ये इस जगह पर और अतराफ में ये अल्लाह, ये जो दीन की चहल पहल है, जिन उलमा से तूने काम लिया, उन उलमा में एक ये दिल जला बंदा भी था परवरदिगार, जिसने तेरे कुरान की शम्हों को रोशन किया। ए परवरदिगार, कई लोगों को दीवाना बना दिया, कईयों को मस्ताना बना दिया। ए परवरदिगार, ऐसे अफराद जब चले जाते हैं तो बहुत याद आते हैं उनके फ्यूज। ये अल्लाह, फैज़ के फ्यूज से हमें आज भी अल्लाह सैराब फरमा दे, और आइंदा कल भी सैराबी के अल्लाह रास्ते और हमारे लिए ए परवरदिगार राहें खोल दीजिए। ये अल्लाह, वो अपने पसमानदगान को छोड़ कर गए हैं, जिनको छोड़ कर गए हैं उन पसमानदगान की तो कफारत फरमा लीजिए। जो मांगा अता फरमा, मांगने से रह गए वो भी अता फरमा, अपनी शान अता फरमा, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अता फरमा। अंबिया, औलिया, शुहदा, सिद्दीकीन, सालिहीन तेरे नेक बंदे और उनके नेक अमाल के सदक़े में अता फरमा। सबसे बड़ी चीज़ अपना फज़ल अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैर मा सअलका मिन्हु नबियुका व हबीबुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व नऊज़ु बिका मिन शर्र मा इस्तआज़का मिन्हु नबियुका व हबीबुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग, व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।